رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی ہم پیرانا پیر غوث العظم دستگیر کے خطبات کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آج جاری رکھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو ہم بیان کر رہے ہیں مجلس نمبر 40 کا دوسرا حصہ بیان کریں گے ہم، اور آج ہے تاریخ 13 جولائی 2025 مطابق 17 محرم الحرم 1447 ہجری، اور خانقاہ غوث پاک سرکار کا جو ہم بیان کر رہے ہیں دوسری قسط ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ سے منقول ہے کہ مخلوق کے متعلق حق تعالیٰ کی موافقت کر اور حق تعالیٰ کے متعلق مخلوق کی موافقت مت کر، کہ پلہ بھاری حق تعالیٰ کی رضا جوئی کا ہے، ٹوٹ جائے جو کوئی بھی ٹوٹے اور جڑا رہے جو کوئی بھی جڑا رہے، میں تیری پرواہ کس طرح کر سکتا ہوں حالانکہ تو حق تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، خطبات جو دے رہے ہیں غوث پاک سرکار اس طرح دے رہے ہیں جیسا اسکول میں کلاس میں بچوں کو کس طرح سمجھاتے، چھوٹے بچوں کو سمجھاتے نا، اسی طرح بڑے بڑے بوڑھے لوگوں کو بھی بات جین کا علم نہیں رہتا تو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے آپ غوث پاک سرکار۔ تو اس پہ غور فکر کرو یہ الفاظوں پہ، میں تیری پرواہ کس طرح کر سکتا ہوں حالانکہ تو حق تعالیٰ کا نافرمان، اس کے امر و نواہی کو حقیر سمجھنے والا، یعنی کیسا فرما رہے ہیں دیکھو، بندے کو بول رہے ہیں تاکہ اس کو ایک جوش آنا، جذبہ آنا کہ میں دین پہ چلوں گا، بول کیا بول رہے ہیں، اس کی امر و نواہی کو حقیر سمجھنے والا، یعنی جو اللہ کے احکامات ہے قرآن میں جو بتا رہے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے اس پر عمل کرو، یہ بتا رہے ہیں، حقیر سمجھ رہا اس کو، قرآن اور حدیث کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ حقیر سمجھنے والا اس کی قضاء و قدر میں اس سے نظر رکھنے والا، یعنی اللہ کی مرضی جو رہتی بندے کے ساتھ، کسی کے ساتھ اتنے تکلیفیں دکھ تکلیف آتی کہ بیان نہیں کر سکتا تو ان کیا کرتا، اللہ سے شکوہ کرے گا، بندوں سے کرنے سے کچھ حاصل تو ہونے والا نہیں ہے، تم بندوں کے سامنے سر بھی پھوڑ لیں گے، یہ میرا نقصان ہوگا، یہ میری چیز چلے گئی، یہ میرا اتنا بڑا وہ ہوگا، غم ہوگا، اس کو پورا کرو، تو کون کر سکتا پورا؟ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان تمہارے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا، جو نقصان ہو گیا جان کا ہو یا مال کا ہو یا کچھ بھی ہو، تو اس کی وجہ سے کیا کرنا ہے، کیا فرما رہے ہیں ہم، اللہ سے ہی رجوع رہنا ہے، عبادت ذکر، تو اس کو قضاء و قدر بولتے۔ جس طرح کسی کی موت تھی، وہ موت آنکھیں رہتی، چاہے بیمار ہو کے چلے آتا 2 مہینے، یا اچانک راستے میں گر جاتا، اچانک ہارٹ اٹیک جاتا، اچانک جاب پہ جاتا، وہاں تو قضاء قدر ہے، موت ہے، برق ہے، تو اس کو قضاء قدر بولتے۔ اٹل تھی، وہ بات ہو گئی، اس وقت اس کو نہ دواخانہ جانا یاد آتا، نہ کسی کے نے جا کے بولنا یاد آتا، تو اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا اللہ سے کہ کب موت کا بلاوا آ جائے، اس لیے صاف ستھرے رہنا، باوضو رہنا، اور طہارت سے رہنا، اور نیک اعمال کرے ہوئے رہنا، جیسے کہ صبح سے لے کے شام تک نیک اعمال کرے ہوئے رہنا، کہ رات میں اگر موت آ گئی تو اس طرح بزرگان دین ایسے تعلیمات دے دیتے اور باعمل ہوتے تھے۔ اس کی قضاء و قدر میں سے نظر رکھنے والا اور شب و روز اس کی دشمنی پر تلا ہوا ہے، پس تو اس کا ماتوب اور ملعون ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے عبارات، تم میری قرآن میں جو احکام، نماز پڑھو ہے، ذکر اذکار کرو، عبادت کرو، یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو اس پہ کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں برکت عطا کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو غصہ ہوتا ہوں، اور جب غصہ ہوتا ہوں تو لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت 7ویں پشت تک پہنچتی ہے۔ دیکھو میری لعنت 7ویں، جیسا کہ ابھی ہم لوط علیہ السلام کا واقعہ سنا ہے، یا شراب، جو شرابی پیتا شراب اس کے اوپر بھی لعنت ہے، جو چوریاں ڈاکے مارتا، جو دھوکے دیتا لوگوں کو، اس پر بھی اللہ لعنت کرتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے ہمارے۔
اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو غصہ ہوتا ہوں، تو 7 پشت تک چلتی ہے یہ لعنت۔ یہ وہ زمانہ طول عمل اور قوت حرص کا ہے، تو کوشش کر کہ ان لوگوں میں سے نہ بنے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور ہم متوجہ ہوئے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے تھے، پس ان کو پراگندہ غبار بنا دیا۔ تجھ پر افسوس، اگر تیری حالت عوام پر پوشیدہ بھی رہی تو خواص پر تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ تیرا کھوٹ دیہاتی سے چھپا رہ سکتا ہے مگر صراف سے نہیں، جاہل سے چھپ سکتا ہے مگر عالم سے نہیں۔ یعنی جو انسان جو کرتا ہے تو ایک جاہل سے چھپ جائیں گے وہ، جیسا کہ چوری چکاری یا کچھ اور حرکت، تو عالم کیا کرتا؟ پہچان لیتا، بھانپ لیتا۔ عمل کر اور عمل میں اخلاص پیدا کر اور حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور بے نفع چیز میں مشغولیت کو چھوڑ دے۔ بے نفع چیز میں، جیسا کہ آج کے دور میں فون ہے، فون کو ہی لے لو، وہ بے مقصد ہے۔ اب اس میں فلم دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، پوری رات برباد کر لے رہے ہیں۔ وہی وقت سونے کا ہے، نیند لینے کا ہے، تھوڑی عبادت کرنے کا ہے، آرام کرنے کا ہے، وہ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ضائع کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو، دماغ کو ضائع کر دے رہے ہیں۔ تو وہی فرما رہے ہیں، تیرا کھوٹ دیا مگر جاہل سے چھپ سکتا ہے مگر عالم سے۔ عمل کر اور عمل میں اخلاص پیدا کر اور حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو اور بے نفع چیز میں مشغولیت کو چھوڑ دے۔ یعنی بیکار، جیسا کہ ہوٹلوں میں بیٹھ گئے دوستوں کے ساتھ، بلا وجہ کے بیٹھنا، بلا وجہ کے کہیں تفریح پہ چلے گئے، بلا وجہ کے وقت ضائع کرنا ہے، تو تجھ کو کچھ نفع نہیں اس سے۔ تیرے نفس کے سوا اور دوسرے تو اسی مد میں ہیں جن سے گفتگو، تجھ کو کچھ نفع نہیں، بس اس میں مشغول نہ ہو، صرف اپنے نفس کی فکر کر کہ اس کو مغلوب و مطیع اور اپنا قیدی اور اپنا سواری بنا۔ دیکھو، 1000 باتوں کی ایک بات، بار بار نفس کے بارے میں بول رہے ہیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، قابو میں رکھو۔ تمہارا نفس بول رہا ہے رات میں تفریح کا فلم دیکھیں گے، تفریح کا فون پہ، اس کو روک دو، بیٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھو تو ذکر کر کے سو جاؤ، اس میں سے کام کی چیز نکالو، بیکار چیزوں کو چھوڑو، وقت ضائع ہو جاتا۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ بس اس میں مشغول نہ ہو، صرف اپنے نفس کی فکر کر کہ اس کو مغلوب اور مطیع۔ نفس چپکے جو ہے سو قابو میں نہیں آتا۔ نفس ایک ایسی چیز ہے، گھوڑا کیسا بھاگتا؟ تیز رفتاری سے بھاگتا ہے نا گھوڑا، اس کو روک سکتے ہیں، اچانک گر جاتے دونوں، نہیں گرتے۔ گاڑی بھی تیز چلا رہی تو ایک دم بریک مار سکتے ہیں، گر جاتے، حادثہ ہوتا، ٹکر ہوتی، کچھ بھی ہو جاتا، تو اس کو خواب میں ایسا ایسا کرتے، گاڑی کو بھی بریک مار 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 کے، گھوڑے کو بھی ایسا ایسا لگام دے کے کرتے۔ تو اسی طرح ہے، نفس بھی اسی طرح ہے، اس کو جیسا کہ للچارا کوئی چیز کے لیے تڑپ ہو رہی تو اس کو روک دینا، نہیں میں اس کو ابھی نہیں کروں گا۔ ہاں، جائز نفس کی اجازت ہے، غوث پاک سرکار تو جائز نفس کے لیے بھی کئی دن تک اپنے نفس کو تڑپاتے تھے، جیسا کہ لذت دار غذا کھانے کا دل بلا۔ اب میں غوث پاک سرکار کی ایک مثال دے رہا ہوں، حقیقت کی مثال ہے، ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، جیسا کہ لذت دار غذا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے حلقے میں، ہمارے جان پہچان میں لوگوں کو دیکھو، ایک دن بھی بھوکے نہیں رہ سکتے، 4 دن بھی اگر لذت دار غذا نہیں ملے تو بے چین ہو جاتے۔ تو غوث پاک سرکار 15 20 دن 25 دن تک خالی روکھا سوکھا کھاتے تھے، کبھی کبھی تو پتے کھاتے تھے۔ کوئی جاتے مسافر آپ کو کچھ دے دیے، سوکھے روٹیاں، کچھ تھوڑا اس کے ساتھ، وہ کھا لے کے عبادت کرتے تھے۔ آپ چاہتے تو کیا نہیں آتا تھا، اگر حکم کر دیتے مریدین کو تو شہر سے لا کے آپ جنگل میں عبادت کرتے، وہاں پہنچا دے سکتے تھے، مگر نہیں کھاتے تھے، آپ نفس کو مارتے تھے۔ تو ہم کو تھوڑا تو کرنا چاہیے نا۔ صرف اپنے نفس کی فکر کر کہ اس کو مغلوب و مطیع اور اپنا قیدی اور اپنا سواری بنا لے، کہ اس پر سوار ہو کر دنیا کے جنگل و بیابان خطا کرے۔ مطلب یہ مثال ہے، جنگل و بیابان خطا کرے یعنی طے کرے، مطلب ہے کہ ہم کو روزانہ زندگی میں اس طرح ایسے نفس کے بار بار حملے ہوتے رہتے، تو
تو اس کو ہم قبول نہیں کرنا، مطلب ہے کہ قبول نہیں کرنا وہ نفس، یہاں تک کہ آخرت تک پہنچ جائے اور اس پر سوار ہو کر مخلوق کو طے کرے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ جب یہ حالت تیرے لیے کامل ہو جائے گی اور تجھ میں قوت آ جائے گی تو دوسرے شخص کو بھی تو اپنے پیچھے بٹھا سکے گا۔ مطلب یہ کیا ہے، پہلے ہم بعمل ہونا، ہم رات دن عمل کرتے ایک وقت آتا ہم کسی کو بولے تو ان بھی عمل کرنے لگتا اور اس کو دنیا سے نکال کر مولا تک پہنچا سکے گا۔ یعنی کون پہنچا سکتا؟ پیر ہی پہنچا سکتا، اور حکمتوں کے نوالے اس کے منہ میں دے سکے گا۔ سچی بات کو لازم پکڑ اور تعویل مت کر کہ تعویل کرنے والا بدعہد ہے، یعنی چیلنج جو کرتے دیکھو، چیلنج میں ایسا کر دوں گا تو بدعہد ہے، برے اس کا عہد پورا نہیں ہو سکتا، اس میں چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ مخلوق سے خوف کر، نہ تو توقع رکھ کہ ایمان کی کمزوری ہے، اور حکمتوں کے نوالے اس کے منہ میں دے سکے گا۔ یعنی ہم اگر عمل کر سکیں گے تو کسی کو ہم بولیں گے تو انہیں عمل کریں گا نا، ہم ہی عمل نہیں کر رہے ہیں، یعنی بولنے والا پیر ہی عمل نہیں کر رہا، خالی حلیہ ڈال کے بیٹھے ہوئے اور تقریر کر رہے ہیں تو مرید بھی عمل نہیں کرتا۔ عمل ہم کو ہونا چاہیے پہلے، تو سامنے والا عمل کریں گا۔ یہاں تک کہ جب یہ حالت تیرے لیے کامل ہو جائے گی اور تجھ میں قوت آ جائے گی تو دوسرے شخص کو بھی تو اپنے پیچھے بٹھا سکے گا اور اس کو دنیا سے نکال کر مولا تک پہنچا سکے گا، اور حکمتوں کے نوالے اس کے منہ میں دے سکے گا۔ سچی بات کو لازم پکڑ اور تعویل مت کر کہ تعویل کرنے والا بدعہد ہے، نہ مخلوق سے خوف کر، نہ توقع رکھ کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اپنی ہمت بلند رکھ کے رفعت حاصل ہوگی۔ بے شک حق تعالیٰ تجھ کو تیری ہمت اور سچائی اور اخلاص کی مقدار پر عطا فرمائے گا۔ کوشش کر اور عمل کے در پہ ہو اور توفیق کا طالب بن کہ تجھ سے کچھ بن نہ سکتا اور تیرا ہونا بھی ضروری ہے۔ نیک اعمالوں کی تحصیل میں تکلیف وہ محنت اٹھا جیسا کہ رزق کی تحصیل میں محنت اٹھاتا ہے۔ دیکھو کیسا بولے، یہ مثال دے رہے ہیں، جس طرح ہم صبح سے شام تک محنت کرتے، کوئی کام کرتے تو تکلیف تو ہوتی ہے نا، پسینہ بھی نکلتا، دماغ بھی کھپتا، آنکھوں پہ بھی بار پڑتا، ہاتھوں پہ، پاؤں پہ، پورے جسم پہ بھی اس کا اثر ہوتا نا کام کا۔ تو اس کے بعد میں شام میں تم کو راحت ملتی، اس کی اجرت مل جاتی، یا تنخواہ میں وہ ایک دن کا حصہ جو بھی 400 500 300 آ جاتا۔ محنت کے بعد یہ آیا نا، تو اسی طرح دین میں بھی اسی طرح محنت کرو، ور ذکر اذکار نماز نوافل کثرت سے کرتے جاؤ، اس کا بھی تم کو پھل ملنے والا ہے۔ عوام الناس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے، عوام الناس کے ساتھ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جیسا تم میں کوئی سوار اپنی گیند سے کھیلتا ہے، جیسا کہ تم میں کوئی سوار، جیسا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی کھیلتے ہیں نا، ایک گیند سے کیسا کھیلتے، کچھ بولتے نا کھیل کو، فٹ بال ہو یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی کھیلتے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے کھیلتے اور لکڑی لے کے ہاکی سے۔ تو وہ عرب میں زیادہ تھا پہلے، عرب میں ایک گیم بہت ہوتا تھا، اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے بھی کھیلتے تھے۔ کوئی چیز لیتے تھے، پکڑتے تھے، کھینچ کے اٹھاتے، تو انہیں جو جیسا کہ 20-30 گھوڑے ایک چیز کچھ ڈال دیتے تھے بیچ میں، اس کو ہاتھ سے اٹھانا رہتا تھا، تو محنت کا ہے نا کام۔ تو ایک مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ تکلیف سے اٹھاتے نا، تو اسی طرح اپنی گیند سے کھیلتا ہے کہ جس طرح اپنے گھوڑے کو جدھر چاہتا ہے گھماتا ہے، اسی طرح شیطان بھی آدمی کو جدھر چاہتا ہے۔ کیسی مثال دے رہے ہیں، کھلاڑی وہ کھیل کے لیے کتنا آگے پیچھے گول پھرتا، آخر حاصل کرتا بال کو یا جو بھی، یا چمڑا ڈالتے تھے اس زمانے میں، کوئی بکرے کا چمڑا یا کسی جانور کا چمڑا، اس کو نیزے سے اٹھاتے تھے، وہ کھیل تھا وہ۔
تو اس کے بعد میں پھر ایک کھیل نکلا تھا، گھوڑوں پہ بیٹھ کے بال کھیلتے. تو شیطان بھی اسی طرح کھیلتا جیسا کیسا کھیلیں فٹ بال کی طرح. تو ایک انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ یا غیر ذات کے ساتھ یا مومن کے ساتھ بھی ویسی کھیلتا، اس کو بھٹکاتے رہتا. جدھر چاہے اس کو چلو آج شراب پینے جائیں گے، چلو آج جوا کھیلنے جائیں گے، چلو آج گٹکا کھانے جائیں گے، بہرحال لگاتے رہتا. ویسے دوستوں کے ساتھ ملاتا، شیطان ہی ملاتا، ویسے مقام پہ لے آ کے پل عادت لگا دیتا. تو مثال دی ایسی، آدمی کو جدھر چاہتا ہے چکر دیتا ہے. کون؟ شیطان. کہ ان کے دلوں کی گدی پر ہاتھ مارتا اور ان کو اپنے چنگل میں پھنسا کر جو چاہتا ہے خدمت لیتا ہے. خلوت خانوں سے ان کو نیچے اتار لاتا ہے اور محرابوں سے باہر نکالتا اور غلام بنا کر اپنی خدمت میں کھڑا کر لیتا ہے. اور نفس شیطان کی اس کارروائی میں مدد کرتا. یعنی شیطان بھی اپنا کام انجام دے رہا. اللہ تعالیٰ بنایا شیطان کو بھٹکانے میں، اور نفس بھی اس کا ساتھ دیتا. جب شیطان بھٹکا رہا تو اپنے نفس کو روکنا ہے. شیطان تو دماغ میں ڈال رہا ہے کریں گے جا کے گٹکا کھائیں گے، ہم شیطان دار ہوں. تو نفس کیا ہے؟ دل میں بورا کے جائیں گے نہیں جائیں گے، انہیں تول رہا ہے، انہیں سوچ رہا کیا کروں، جاؤں نہ کروں. تو اس کی بات سن لینا، نفس کو قابو میں کر لینا، نہیں جاؤں گا. اپنی خدمت میں کھڑا کر لیتا ہے اور نفس شیطان کی اس کارروائی میں مدد کرتا ہے. یعنی نفس بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. نفس شیطان بولنے کے بعد اگر نفس چلو پی لیں گے، چلو آج شراب پی لیں گے، تو ختم ہو گیا. تو اس کا شیطان جیت گیا اور اس کے سامان اس کے لیے مہیا کر دیتا ہے. یعنی جو انہیں چاہتا ہے آسانی سے پیدا کر دیتا. پیراگراف چینج ہے. اپنے نفس کو بھوک میں ڈالنے اور خواہشات و لذت وہ مذاق وہ خرافات سے باز رکھنے کے چابکوں سے مار، اور اپنے قلب کو خوف اور مراقبے کی چابک سے پیٹ. استغفار کو اپنے نفس اور قلب پر باطن کی عادت قرار دے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے جدا گانا گناہ ہے جو اس کے لیے مخصوص ہے. بس ہر ایک کو توبہ کی جو حاجت ہے ان پر ہر حالت میں موافقت اور مطابقت لازم کر. اے کم سمجھ، جبکہ تقدیر کا رد کرنا یا اس کو بدلنا یا مٹا دینا یا اس کے خلاف کر سکنا تیرے امکان میں نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں؟ جبکہ تقدیر اللہ کی طرف سے لکھی جا چکی ہے، اس کو بدلنا یا مٹانا یا اس کے خلاف کر سکنا. جیسے تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، نوکری ملنا تو مل کے ہی رہتی، نوکری چھوٹنا تو چھوٹ کے ہی رہتی. تو اس کو مان لینا چلو اللہ کی طرف سے تیرے امکان میں نہیں ہے. تو اس کے ارادے کے خلاف ارادہ ہی کیوں کرتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پچھتاؤ مت. ارے وہ میں وہاں جاتا تو اچھا جاب مل جاتا تھا، ارے میں وہاں گیا تو میرا بزنس بڑھ جاتا. یہ مت سوچو جو تقدیر میں لکھا ہونے والا ہے. جبکہ تجھ کو وہی پہنچتا ہے جو وہ چاہتا ہے. تو تجھ کو چاہیے کہ خود کوئی چیز چاہے ہی نہیں. یعنی اللہ والوں کی جو تعلیمات ہے، تم اپنے جیسے چاہو ہی مت کوئی چیز جو تمہارے مقدر میں ملنے والی ہے اور مل کے رہتی. اور جب وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کو تو وہ نہ چاہے، بس اپنے نفس اور قلب کو اس کے ہو جانے کی حواس میں فضول مشقت کے اندر مت ڈال. سب کچھ اپنے رب کو سونپ دے اور اسی کی طرف رجوع اور توبہ کے ہاتھ سے اس کی رحمت کا دامن پکڑ لے. پر جب تو ہمیشہ اس حالت پر رہے گا تو دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرنا اور اس کی شہوتوں اور لذتوں کا چھوڑنا تجھ کو سہل ہو جائے گا. یعنی آسان ہو جائے گا. نفس پہ قابو پاتے ایک وقت ایسا آ جائے گا اہمیت ہی نہیں دیں گے. کوئی بھی بری چیز کو ارے جان دو چھوڑو کیا کریں ایسا. نہیں تو اگر کرتے رہیں گے تو عادی ہو جائیں گے. اور نہ تو اس کو ڈنک مارنے کی شکایت کرے گا اور نہ ڈسنے کی. تیرے نفس اور مصیبت کی تکلیف کا یہ حال ہو جائے گا جیسا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا حال تھا کہ جب فرعون کو تحقیق ہو گیا کہ وہ حق تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے. یعنی فرعون کے گھر میں رہ کے ان کی بیوی آسیہ ایمان لا لیے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی پرورش بھی وہی گھر میں ہوئی محل میں. فرعون کی بیوی آسیہ
حضرت آسیہ کا حال تھا کہ جب فرعون کو تحقیق ہو گیا کہ وہ حق تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے تو اس نے ان کو یعنی ایمان لا لیے تو اس کو بہت غصہ آ گیا فرعون کو، تو ان کو چومے خانے کرنے کا حکم دیا، یعنی قید کر دینے کا۔ اس زمانے میں زندان رہا کرتے تھے، زندان وہ عربی لفظ ہے یا فارسی لفظ ہے زندان۔ زندان کے معنی ان کو قید کرنا، محلوں کے اندر ہی قید خانے بادشاہ بناتے تھے۔ تو حکم دیا، پس ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی میخیں ٹھوک دے اور چابکوں سے ان کو تکلیف پہنچانے لگا، یعنی اپنی بیوی کو، بی بی آسیہ کو، کیونکہ ایمان لا لیے تھے نا ایک اللہ پر، تو انہیں خود اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا فرعون، تو اس کو تکلیف ہو گئی تھی ان کی بیوی اللہ پر ایمان لا لی، تو ان کو کیا کرا، ہاتھوں میں ٹھوک کے میخیں ٹھوک اور چابکوں سے ان کو تکلیف، یعنی ہنٹر سے مارا کرتے تھے، جیسا مارے تو پیٹھ پہ زیادہ گوشت لے کے نکلتا تھا وہ۔ حضرت عائشہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، فرشتے اس میں سے ایک محل تعمیر کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا، یہ سب کی بس کی بات نہیں ہے، ایمان لانا اور ایمان پر قائم رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کرا، ایک نعمت بتا دیا کہ تم دنیا میں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو کوڑے کھا رہے ہیں اور ہاتھوں میں میخیں کیلے لگوا لیے، تو جیسے آسمان کی طرف آپ نظر کیے، جیسا ہی آپ کی نظر پڑی تو آپ کے لیے جنت میں محل تعمیر ہو رہا، فرشتے اس میں ایک محل تعمیر کر رہے ہیں، اور ان کے پاس ملک الموت آئے تاکہ ان کی روح قبض کریں، تو فرمایا کہ اے آسیہ یہ محل تمہارے لیے ہے۔ دیکھو فرشتے آگے بول رہے ہیں روح قبض کر، پس وہ ہنس دیں اور فرعونی سزا کی تکلیف سب جاتی رہی، کیونکہ جب اللہ کے جب اللہ کا ہو جاتا بندہ یا بندی پوری طرح، تو اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے نظارے یہیں پر کرانا شروع کر دیتا، تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا۔ کب ہوتے، ذکر اذکار کرتے کرتے، شریعت پہ اسلام پر چلتے چلتے، حرام چیزوں سے بچتے بچتے ایک وقت آتا تو جب یہ اللہ تعالیٰ اپنے اسرار کھولتا، اس پہ قائم رہنا ہے، کمال ہے، تو پس ہنسی اور فرعونی سزا کی تکلیف سب جاتی رہی، یعنی آپ کو جتنے بھی کوڑے پڑ رہے ہیں یا میخیں لگ رہے ہیں، تکلیف ہی نہیں ہو رہی، آپ ہنس رہے تھے، اور عرض کی کہ آئے میرے پروردگار میرے لیے اپنے قریب جنت میں محل تیار فرما، بس اسی طرح تو بن جائے گا، کیونکہ جو کچھ وہاں نعمتیں ہیں وہ تجھ کو تیرے قلب اور یقین کی آنکھ سے نظر آئیں گی، بس جو کچھ یہاں بلائیں اور مصیبتیں ہیں ان پر تو صابر بن جائے گا، اور اپنی طاقت اور زور کے احاطے سے باہر نکل جائے گا کہ لینا اور دینا اور ہلنا جلنا اور ٹھہرنا سب حق تعالیٰ ہی کے زور و قوت سے ہوگا، تو اس کے حضور میں فنا ہو جائے گا اور اپنا سارا کام اس کو سونپ دے گا، اپنے متعلق اور مخلوق کے متعلق اس کی موافقت کرے گا، اور اپنا سارا کام اس کو سونپ دے گا، اپنے متعلق اور مخلوق کے متعلق اس کی موافقت کرے گا کہ نہ اس کی تدبیر کے ساتھ اپنی تدبیر کو دخل دے گا، یعنی اللہ کی جو حکمت ہے چھوڑ دیں گا، اپنے اس میں ہوشیاری نہیں کریں گا بندہ کہ میں وہ ایسا کرنا تھا ایسا کرنا نہیں، اللہ جو کر دیا اس کو قبول کر لینا ہے، نہ اس کے حکم کے ساتھ اپنے حکم کو اور نہ اس کے اختیار کے ساتھ اپنے اختیار کو، جو اس حال سے واقف ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا دوسرے کا طالب نہیں ہوتا، اور نہ اس کے سوا اس کی کوئی آرزو رہتی ہے، یعنی اللہ کے ہر کام کی مصلحت کو سمجھنا ہے۔ بھلا عقل مند شخص اس حالت کی آرزو کیوں نہ کرے، اور حال یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی مصاحبت اس کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی تقدیر پر ایمان لانا ہے اور قبول کرنا ہے، اور اس کے جو احکام ہے اس کی پابندی کرنا ہے، اور جو لکھ دیا تمہارے قسمت میں اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرا، یہ ویسا کیوں کرا بولتے وہ نہ چلنے والا نہیں، الٹا اس کا گناہ ہو جائے گا، اور اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا، اور اللہ اس کے اور قریب کریں گا، اپنے اور قریب کریں گا۔ تو اس خطبے کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔
انشاءاللہ آئندہ ہم اتوار کو مجلس نمبر 41 بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما، سیدھے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور ان کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم اور دائم رکھ۔ ہمارے جتنے مریدین متقدین اور دیگر احباب جو حاضر ہیں یہاں پر، ان کی بھی جو حاجتیں ہیں وہ بھی پورے کر مالک۔ ہم تمام کے دلوں میں ایمان کو قائم اور دائم رکھ، ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دلوں میں اہل بیت اطہار سے محبت کو قائم اور دائم رکھ، اور ہم کو مرے دم تک ایمان پر قائم رکھ۔ شیطان کے شر سے بچا، دشمنوں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، اور ہدایت دے مالک جو ہمارے تعلق سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں مالک۔ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے مالک، ان کے بھی تعلق سے اگر کوئی غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ہے تو دور فرما دے، اور ان کو بھی ہدایت دے میرے مالک، سیدھے راستے پر چلا ان کو بھی مالک۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلط فہمی پیدا کر لیتے ہیں دلوں میں دماغوں میں، ان کی عقلوں کو صحیح کر، ان کے دماغوں کو صحیح کر مالک۔ عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کی عقلوں میں دماغوں میں صحیح بات نہیں آتی مالک، ان کو صحیح عقل سلیم عطا فرما میرے مالک، اور ایمان کامل عطا فرما۔ اور جو بیمار ہیں مالک، جو گھروں میں جو فون پر بولے مالک، جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما، اور جو بچوں کی شادیوں کے لیے ماں باپ بے چین ہیں مالک، ان کو بھی اچھے بہترین رشتے گھر پہ بھیج دے مالک، ان کے شادیوں کے انتظامات کر دے، آسانیاں پیدا فرما لے۔ تو ہی فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی مالک، آسانیاں پیدا فرما، ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا فرما۔ میرے لواحقین، میرے دوست احباب رشتہ دار، میرے بچے جو حاجتوں کے لیے بولے والے، ان کی بھی حاجتیں پورے ہو جائیں میرے مالک، اور ہمارے خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرما، ایمان پر قائم اور دائم رکھ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بلا الہ الا اللہ۔